بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کے پاس اپنی ایک نیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں جس میں آپ کو بتاؤں گی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کو اسلام کی دعوت دینا۔ اگر آپ اس واقعے کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو میری ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دریافت کیا کہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا چیز ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، یہ میری لاٹھی ہے جو ان کو حضرت شعیب علیہ السلام نے دی تھی۔ انہوں نے کہا، میں اس پر سہارا لیتا ہوں، بکریوں کے لیے درختوں سے پتے جھاڑتا ہوں اور دوسری حاجتیں بھی پوری کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس لاٹھی کو پھینک دو۔ تو علیہ السلام نے لاٹھی کو زمین پر پھینک دیا تو وہی لاٹھی جو لکڑی کی تھی زمین پر پھینکتے ہی ایک خوفناک اژدہے کی شکل اختیار کر گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا خوفناک اژدہا پہلے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس خوفناک اژدہے کو دیکھ کر واپس لوٹے، مگر اللہ تعالیٰ نے آواز دی، اے موسیٰ اس کو پکڑ لو، لیکن ان کی ہمت نہ ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ فرمایا کہ اس کو پکڑ لو، مگر پھر بھی جھجک باقی رہی اور جرأت نہ ہوئی۔ پھر تیسری مرتبہ جب حکم ہوا کہ اس کو پکڑ لے تو ہمارے امن میں ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ بڑھا کر پکڑا، اس کو پکڑو اور ڈرو نہیں، اس کو ہم اپنی اصل حالت پر لوٹا دیں گے۔ یہ عصا کوئی معمولی ڈنڈا یا لاٹھی نہیں تھی، بلکہ تفسیروں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ عصا بحشت کی ایک درخت کی لکڑی تھی، لمبائی میں تقریباً 40 فٹ یا 60 فٹ تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قد مبارک بھی اتنا ہی تھا۔ یہ عصا 2 شاخہ تھا اور رات کو اندھیرے میں بہت چمکتا تھا۔ یہ عصا حضرت آدم علیہ السلام بحشت سے لے کر آئے تھے، اس کے بعد مختلف پیغمبروں اور انبیاء کی تحویل میں رہا، حتیٰ کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس آ گیا، اور پھر انہوں نے اس عصا کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے کر دیا۔ اس معجزے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوہ طور پر ایک اور معجزہ جسے ید بیضا کہا جاتا ہے وہ بھی دیا، جس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اپنا ہاتھ بغل میں ڈال کر پھر نکال تو وہ چاندی کی طرح چمکتا ہوا نکلے گا۔ یہ 2 اہم معجزے اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوہ طور پر ہم کلامی کے دوران عطا کیے تھے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ خدا کی ان زبردست نشانیوں کو دیکھ کر یقین کر لیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی یقین ہو گیا تھا کہ کلام کرنے والے باری تعالیٰ ہی ہیں، اور ان کو ان 2 معجزے کے بعد فرعون کے پاس جا کر ان کو توحید کی طرف بلانے کا حکم دیا گیا، جس کی تعمیل میں روانہ ہو گئے۔ آپ کوہ طور سے واپس آ کر اپنی اہلیہ سے رخصت ہوئے اور مصر روانہ ہوئے، اور مصر پہنچ کر اپنی والدہ، بہن اور بھائی ہارون سے ملے اور اپنی پیغمبری حاصل ہونے کا پورا واقعہ ان کو بتایا، اور یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے فرعون کو اللہ کے دین اختیار کرنے کی ہدایت کروں۔ حضرت ہارون اپنی یہ بات سن کر بہت خوش ہوئے، اور دونوں بھائی فرعون کے محل میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجا آوری میں گئے تاکہ اس کو سیدھا راستہ دکھائیں۔ ان دونوں بھائیوں نے فرعون کو راہ راست پر لانے کی بہت کوشش کی، مگر وہ بدبخت بے ایمان ہی رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے بھائی ہارون علیہ السلام مصر پہنچے تو انہوں نے فرعون کے دربار میں جا کر توحید کا پیغام پہنچایا، مگر فرعون نے آپ کی ایک نہ سنی اور آپ کو جادوگر کہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی بحث نے طویل پکڑا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں خدا کا پیغمبر ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہاری ہدایت کے لیے بھیجا ہے، اس لیے مجھ پر ایمان لے آؤ اور ایک خدا کی عبادت کرو، جبکہ اعلان کر رکھا تھا کہ وہ خدا ہے۔ وہ اپنے عقیدے کے مطابق دوسروں کو بھی تلقین کرتا تھا، مگر اس کے برعکس حضرت کلیم اللہ علیہ السلام نے اس پر واضح کیا کہ اللہ تعالیٰ سب کا مالک ہے، سب کا خالق ہے اور سب پر قادر ہے، سب کا معبود ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، تمام زمین آسمان کائنات اسی کی پیداوار ہیں،
اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے معجزہ عطا فرمایا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پورے دربار میں اپنا عصا زمین پر مارا، جو کہ ایک خوفناک اژدہے کی شکل اختیار کر گیا، جس کو دیکھ کر فرعون ڈر گیا، لیکن پھر بھی اس نے آپ کی بات نہ مانی اور کہنے لگا کہ آپ تو بہت بڑے جادوگر ہیں۔ تو فرعون نے اپنے سارے نجومیوں کو بلایا۔ تو جب سب نجومی دربار میں موجود تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر مارا، جو خوفناک اژدہے کی شکل اختیار کر گیا، جس کو دیکھ کر وہ سارے نجومی ڈر گئے اور کہنے لگے کہ واقعی ہی یہ اللہ تعالیٰ کا پیغمبر ہے اور یہ کوئی جادو نہیں ہے، کیونکہ ہم جادوگر ہیں، ہمیں معلوم ہے۔ اس لیے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کر دکھایا ہے یہ کوئی جادو نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی انہیں کوئی معجزہ عطا ہوا ہے۔ یہ سن کر فرعون کو غصہ آ گیا اور دربار میں جتنے نجومی تھے وہ آپ پر ایمان لے آئے۔ آخر کار حضرت موسیٰ علیہ السلام کی واضح اور روشن دلائل سن کر فرعون کے اوثان خطا ہو گئے، تو اس نے اپنی قوت کو استعمال کرنے کا ارادہ کیا اور کہا، اگر تو نے میرے علاوہ کسی اور کو معبود بنایا تو میں تجھے قید میں ڈال دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے معجزات بھی فرعون کو پیش کیے تھے۔ اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کر نکالا تو ہاتھ چمکنے لگ گیا، مگر فرعون نے ان معجزات کا مشاہدہ کرتے ہوئے اگرچہ وہ دہشت سے کانپ رہا تھا، مگر پھر بھی آپ پر ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ فرعون کو یہ خطرہ لاحق ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صداقت کی تعلیمات کو سن کر اس پر ایمان لے آئیں، تو اس نے عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے اہل دربار اور خصوصی طور پر حامان جو کہ اس کا وزیر تھا، اس کو کہا کہ میرے لیے ایک اونچا محل تعمیر کرواؤ تاکہ میں اس میں جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خدا کو دیکھ سکوں، اور میں اس کو جھوٹا ہی سمجھتا ہوں۔ تو حامان نے محل کی تعمیر کے لیے 50,000 راج اور ہزاروں مزدوروں کو لگا دیا۔ یہ واضح رہے کہ پکی اینٹ سے تعمیر ہونے والا یہ پہلا محل تھا، اس سے پہلے کوئی محل پکی اینٹ سے تعمیر نہ ہوا تھا۔ محل کو اتنا اونچا بنایا گیا کہ اس سے بلند کوئی عمارت نہ تھی۔ جب عمارت تیار ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، تو انہوں نے اپنی ایک ہی ضرب میں اس محل کے 3 ٹکڑے کر کے رکھ دیا، جس سے فرعون کی فوج کے ہزاروں آدمی اس کے نیچے دب کر مر گئے، مگر بدبخت فرعون کو پھر بھی ایمان نصیب نہ ہوا اور وہ پہلے کی طرح اپنے خدائی کی ہی رٹ لگائے رکھا تھا۔ اس محل کی تعمیر اور اس کو جبرائیل کا گرا کر 3 ٹکڑے کرنا آسان کام نہیں ہے، یہ بھی ایک معجزہ ہے۔ اس کے بعد فرعون کی قوم پر آزمائش آئی۔ جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کسی بات کو بھی نہ مانا اور اپنے تکبر اور غرور پر جمع رہا، تو اللہ تعالیٰ نے قبطی قوم کو سخت آزمائشوں سے دوچار کر دیا، یعنی قحط نازل ہوا، کھیتوں میں فصلیں خشک ہو گئیں، درختوں پر پھل نہ آئے۔ یہ محض رسوم سے کیا گیا تاکہ لوگ عبرت حاصل کر کے ایمان لے آئیں، مگر پھر بھی لوگ ایمان نہ لائے اور الٹا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس قحط کی وجہ سے منحوس قرار دینے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے یوں جواب دیا سورۃ اعراف میں، یاد رکھو ان کی نحوست اللہ کے علم میں ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر واضح کر دیا تھا کہ تم جس قسم کا بھی ہمارے اوپر جادو کرو گے اور عجیب و غریب باتیں سناؤ گے، ہم مکمل ایمان نہ لائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ناراضگی کا اظہار کرنے کے لیے ان پر 5 قسم کے عذاب نازل کیے، جن کا ذکر قرآن مجید میں کچھ یوں ہے۔ ان میں 5 قسم کے عذابوں کا ذکر ہے۔ ایک مقرر دنوں کے لیے عذاب آتا، پھر الٹا لیا جاتا، پھر دوسرا عذاب آتا، پھر چند دنوں کے لیے رہتا، پھر اٹھا لیا جاتا تھا۔ اس طرح ان کو عبرت بھی دلائی جاتی اور مہلت بھی دی جاتی تھی کہ وہ ایمان لے آئیں، مگر یہ بدبخت قوم پھر بھی ایمان نہ لائی۔ ان پر سب سے پہلے ٹڈی دل کا عذاب آیا۔ قبطی قوم کچھ عرصے تک امن و خیریت سے رہی، مگر پھر ان پر ٹڈی کا عذاب آیا۔ ٹڈی دل نے قبطیوں کے تمام کھیتوں باغوں کو تباہ کر دیا، حتیٰ کہ گھر کے مکانات کے دروازوں اور
دیگر لکڑیوں کے سامان کو بھی نقصان پہنچایا، مگر اس کے برعکس بنی اسرائیل کے لوگ بالکل اس عذاب سے محفوظ تھے جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وجہ اور برکت سے ہو رہا تھا۔ یہ بھی ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہی تھا۔ جب کافی نقصان ہو چکا تو فرعون کی قوم نے حسب معمول حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی، التجا کی اور ایمان لانے کا وعدہ کیا۔ آپ نے دعا فرمائی تو عذاب ٹل گیا، مگر پھر بھی سرکش قوم ایمان نہ لائی اور نہ ہی انہوں نے بنی اسرائیل کو آزاد کیا، کیوں بنی اسرائیل فرعون کے قبضے میں تھے۔ نہ ہی وہ ان کو آزاد کرتا تھا، نہ ہی وہ ان پر ظلم تشدد کو روکتا تھا۔ جب وہ اپنے عہد سے مکر گئے تو کچھ عرصے بعد ان پر مینڈک کا عذاب آیا، یعنی قبطیوں کے کپڑے، کھانے پینے کی چیزیں، برتن، ہر جگہ مینڈک ہی مینڈک نظر آتے تھے، حتیٰ کہ اگر کوئی شخص کھانے کے لیے منہ کھولتا تو اس کے منہ میں مینڈک گر پڑتا تھا۔ اس قدر مینڈک تھے کہ لوگ تنگ آ گئے تھے اور انہوں نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی، التجا کی کہ یہ عذاب ٹل جائے تو ہم تجھ پر ایمان لے آئیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بات مان لی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس عذاب کو ختم کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور مینڈک کا عذاب ختم ہو گیا۔ تو یہ لوگ عذاب ختم ہونے کے بعد دوبارہ اپنی زبان سے پھر گئے اور کہا کہ ہم کیوں آپ پر ایمان لائیں۔ ایمان ٹل جانے کے بعد کی قوم کے لوگ ہٹ درمی کے ساتھ یہ کہنا شروع ہو گئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت بڑے جادوگر ہیں اور یہ تمام معجزات یا کرشمے ان کے جادو ہی کی بدولت پیدا ہو رہے ہیں۔ اور یہ قوم ان خیالات کا اظہار کر کے خوش ہو جاتی، مگر اس کے نصیب میں ایمان کی برکت نہ تھی۔ آخر کار اس عذاب کے ٹل جانے کے بعد بھی تقریباً 1 مہینے کی مدت گزر گئی، مگر قوم کا کوئی فرد بھی ایمان نہ لایا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پریشان بھی کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کا غضب جوش میں آ گیا تو ان پر 5واں عذاب خون کی شکل میں نازل ہوا۔ اس عذاب کی اس طرح کیفیت تھی کہ ان کے ہر کھانے پینے کی چیزوں میں خون ہی خون پایا جاتا تھا، اگر ضرورت کے لیے پانی لیا جاتا تو وہ بھی خون ہی بن جاتا، کھانا پکانے کے لیے رکھیں تو وہ بھی خون ہی بن جاتا تھا۔ عرض یہ کہ ان کی زندگی کے تمام معمولات میں صرف خون ہی پایا جاتا تھا۔ اس عالم میں فرعون کی قوم نے بنی اسرائیل کے لوگوں سے پانی برائے ضرورت مانگا، تو جب تک پانی بنی اسرائیل کی قوم کے افراد کے ہاتھ میں تھا تو وہ پانی نظر آتا، مگر جیسے ہی وہ فرعون کی قوم کے افراد کے ہاتھ میں آتا تو وہ خون بن جاتا تھا، حتیٰ کہ جب دونوں قوموں کے افراد دسترخوان پر کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے تو جو لقمہ بنی اسرائیل کے افراد اٹھاتے تو وہ اصلی حالت میں ہوتا، اور جو لقمہ فرعون کی قوم کے افراد اٹھاتے تو وہ فوراً خون میں تبدیل ہو جاتا تھا، جس سے فرعون کی قوم سخت پریشان اور بیزار ہو گئی، اور یہ عذاب کی حالت 7 دن تک قائم رہی۔ چونکہ یہ حالت انسانی برداشت سے باہر تھی، اس لیے فرعون کی قوم بے بس اور پریشان ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے رونے لگ گئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کرنے لگی۔ پھر عہد کو سختی سے دہرانے موسیٰ علیہ السلام کو اس قوم پر بہت رحم آ گیا اور خیال کیا کہ شاید یہ قوم اس دفعہ ایمان لے آئے، اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک تسلیم کر لے۔ تو انہوں نے ان کو ایک بار پھر موقع دیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ عذاب کو ختم کر دے، تو اللہ تعالیٰ نے خون کا عذاب ان سے ہٹا دیا۔ جو ہی اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرعون کی قوم سے عذاب ٹلا تو قوم نے پھر وہی بد عہدی شروع کر دی۔ اس سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی شان عظیم کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ بھی فرعون کی قوم کو، جو کہ ساری مشرق اور خدا کی نافرمان تھی، اللہ تعالیٰ نے ان پر بار بار رحمت کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بار بار وعظ نصیحت کو قبول نہیں کرتی تھی، تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو کہ ایک ہی جھٹکے کے ساتھ ان کو ختم کر سکتی ہے، ایسا نہیں کر رہی، اپنے نافرمان بندوں پر بھی رحمانہ طریقہ ہی جاری کر رکھے ہے، وہ ہدایت حاصل کر لیں۔ اب فرعون کی قوم پر 6واں عذاب نازل ہوا، جس کو جوؤں کا عذاب کہتے ہیں، اور وہ جوئیں اس قدر بڑھ گئیں کہ ہر جگہ جوئیں ہی جوئیں نظر آنے لگیں، کھانے کے برتن جوؤں سے بھر گئے اور سونا اور آرام کرنا مشکل ہو گیا۔
جب قبطی اس عذاب سے تنگ آئے تو پہلے کی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور دعا کی درخواست کی، وعدہ کیا کہ اس بار وہ بے وفائی نہیں کریں گے اور آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ دعا کی، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول کر دیا اور ان سے عذاب ٹل گیا۔ لیکن ان کے رویوں میں کوئی تبدیلی نہ آئی، انہوں نے دوبارہ اپنے عہد کی خلاف ورزی کی اور آپ پر ایمان نہیں لائے۔ آخر کار حضرت موسیٰ علیہ السلام تھک گئے۔ آخر اس قوم کو بار بار اتنی دفعہ مہلت دی گئی لیکن اس قوم نے کوئی نصیحت نہ پکڑی۔ جب اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی آپ کی قوم ایمان نہ لائی تو آخر کار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود ہی اللہ تعالیٰ کے حضور دستے دعا بلند کیے، اے مولا، جب تک اس قوم پر سخت عذاب نازل نہ کیا اس وقت تک یہ قوم سدھرنے والی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ پکار بھی قبول فرما لی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرماتے ہوئے حکم دیا کہ اب ثابت قدم رہنا اور میں خود اس کے بارے میں فیصلہ کروں گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فرمایا تم دونوں کی دعا قبول ہوئی، تم دونوں اپنے حال پر ثابت قدم رہو، ان لوگوں کی راہ نہ چلنا جو علم سے محروم ہیں۔ اس دعا کی قبولیت کے بعد بعض روایات کے مطابق 40 دن اور بعض کی نزدیک 40 سال جبکہ فرعون اپنی قوم کے ہمراہ غرق ہوا۔ 40 سال کا عرصہ قدرے بہت طویل معلوم ہوتا ہے، اس لیے 40 دن زیادہ درست لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل جائیں، مگر اس طرح نکلنا کہ فرعون اور اس کی قوم کو تمہارے جانے کی خبر نہ ہو۔ ہم تم کو دریا کے پار اتار دیں گے، لیکن فرعون اور اس کی ساری قوم کو دریا میں ڈبو کر مار ڈالیں گے کیونکہ وہ تمہارا پیچھا کرے گی۔ اگلے دن بنی اسرائیل نے قبطیوں فرعون کی قوم سے سونے چاندی کے زیور اور پیش قیمت کپڑے مانگے اور فرعون نے خوش ہو کر اپنی قوم کو ان کے دینے کی اجازت دے دی، اور یہاں تک کہ اگر وہ شاہی خزانے بھی لینا چاہتے تو اجازت دے دی جاتی، کیونکہ یہ مال بنی اسرائیل عید کے موقع پر زیور اور کپڑے اس طرح مانگ لیا کرتے تھے، اس لیے قبطیوں کو کوئی شک نہ گزرا۔ اس وقت بنی اسرائیل کی کل تعداد، جن میں مرد، عورتیں، بچے وغیرہ 6 لاکھ کے قریب تھی، یہ تمام مصر سے جانے کے لیے تیار ہو گئے اور نکل کھڑے ہوئے۔ زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ اتفاقات اور حادثات بھی ہوتے رہے تھے جو کہ انسانی زندگی کا اہم حصہ ہیں۔ جس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر اپنے باپ دادا کی سرزمین کی طرف جانے لگے تو اس دن ایسا اتفاق ہوا کہ قبطی قوم میں وبا پھوٹ پڑی اور ہر گھر میں قبطی خاندان کا ایک بڑا بیٹا مر گیا، جس کی بنا پر لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف توجہ نہ دی اور وہ اپنی قوم کو لے کر نکل کھڑے ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روانگی کا طریقہ کار یوں تھا، آپ نے سب سے پہلے اپنے بھائی ہارون کو آگے روانہ کر دیا، پھر باقی قوم کو گروہ بنا کر ان کے پیچھے چلتا کیا، آخر میں خود بھی ان کے پیچھے روانہ ہو گئے۔ دریائے نیل کے کنارے ایک میدان میں جا اترے۔ اگلے روز جب قبطی قوم نے بنی اسرائیل کی قوم کو نہ پایا تو وہ سوچ و وچار میں پڑ گئے اور یہ بات فرعون کو بھی بتائی گئی تو فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کا پیچھا کیا جائے اور ان کو پکڑ کر ہلاک کر دیا جائے۔ فرعون کی فوج شام تک فرعون کے محل کے سامنے جمع ہو گئی۔ اس فوج کے 100 سردار تھے اور ہر سردار کے کمان میں 100 جنگجو سپاہی تھے۔ فرعون نے اپنے ساتھ 7 لاکھ غلام لیے اور اپنے وزیر حامان کو آگے روانہ کیا اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعاقب کریں اور ان کے پیچھے خود بھی دریائے نیل کی طرف چل پڑا اور بنی اسرائیل کو پاس پہنچ گیا۔ بنی اسرائیل نے جب فرعون کی فوج کو دیکھا تو بہت پریشان ہوئے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، ہم تو پکڑے گئے، اس طرح بھاگنے سے کیا حاصل ہوا؟ مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام بالکل پریشان نہ ہوئے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کا خدا ان کے ساتھ ہے اور وہ ان کی مدد کرے گا۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی اور حکم ہوا، اپنا عصا دریا کے پانی میں مارو۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اس حکم پر عمل کیا تو پانی 2 ٹکڑوں میں تبدیل ہو گئے، پانی کے درمیان میں راستہ بن گیا جس سے تمام بنی اسرائیل آرام سے گزر گئے۔ اس کے بعد فرعون کے لشکر نے بھی انہی
راستے سے گزرنا چاہا، مگر جو ہی فرعون اپنی پوری فوج کے ساتھ دریا میں داخل ہوا تو وہ خدائی غضب کے تحت دریا کے پانی کو مل جانے کا حکم ہوا تو دریا کا پانی مل گیا، جس سے فرعون اپنی پوری فوج کے ساتھ دریائے نیل کے اندر غرق ہو گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل دریائے نیل کو عبور کر کے دوسرے کنارے پر پہنچ گئی اور فرعون اپنے لشکر کے ساتھ اسی میں تباہ و برباد ہو گیا اور ڈوب کر مر گیا۔ فرعون جب دریا میں ڈوبنے لگا تو زور سے چلایا کہ میں ایمان لایا ہوں اس خدا پر جس پر بنی اسرائیل کا ایمان ہے، مگر خدا تعالیٰ نے اس دریا میں ڈبو کر ہلاک کر دیا۔ فرعون نے جب موت کا منظر دیکھا تو واپس ہونا چاہا، مگر افسوس کہ اب نجات کا موقع ختم ہو چکا ہے اور دعا کی قبولیت کا شرف حاصل ہونا بھی ختم ہو گیا ہے۔ فرعون نے جب کہا کہ میں ایمان لایا تو باری تعالیٰ نے فرمایا، جب انہوں نے ہمارے عذاب کو دیکھ لیا تو بول اٹھے کہ ہم خدا واحد پر ایمان لائے، کفر و شرک سے باز آئے، لیکن ہمارا عذاب دیکھ چکنے کے بعد ایمان لانا باعث بخشش نہیں۔ ایمان اللہ تعالیٰ کی یہی سنت ہے کہ کافر لوگ خسارے میں رہیں گے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرعون کو جواب میں فرمایا، اب ایمان لاتا ہے اب تک کافر اور نافرمان بنا رہا، فتنے مچاتا رہا اور لوگوں کو گمراہ کرتا رہا۔ جو لوگ دوسروں کو دوزخ میں لے جانے کے لیے امام بنے ہوتے ہیں، ان کی ہرگز مدد نہیں کی جاتی۔ جب بنی اسرائیل دریائے نیل کو عبور کر کے دوسرے کنارے پر جا پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ فرعون اپنے لشکر کے ساتھ دریا میں ڈوب کر مر چکا ہے۔ یہ بات سن کر بنی اسرائیل نے کہا، جب تک ہم اس کی لاش کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں اس وقت تک یقین نہیں کریں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ فرعون کی لاش بنی اسرائیل کو دکھا دے، تو آپ کی یہ دعا قبول ہوئی۔ دریا پانی میں ایک زوردار لہر آئی اور اس جگہ اس کی لاش کو اچھال کر پھینک دیا جہاں پر بنی اسرائیل موجود تھے۔ میں اپنی آج کی ویڈیو کو یہاں پر ختم کرتی ہوں اور نیکسٹ ویڈیو میں فرعون کی موت کے بعد بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے کون کون سے انعامات کیے، پارٹ 3 میں بتاؤں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔